حدیث قدسی میں واضح ہے، دنیا میں جس کے محبوب کو میں نے لے لیا ہو، پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ بخاری۔ شاعر کہتا ہے، تمہاری زندگی بھی میرے لیے عبرت و نصیحت تھی، لیکن مرنے کے بعد اب تم اور بڑے واعظ ہو گئے ہو۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں میں نے لے لیے، ان کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ نگاہیں اصل میں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں رہنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ جب کسی مومن بندے کی بیٹی روح قبض کر لیتا ہے تو ملائکہ سے کہتا ہے، تم نے میرے مومن بندے کی بیٹی کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا۔ تب اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الاحمد رکھو۔ ترمذی۔ یہ اثر میں یہ بھی آیا ہے کہ مصیبت زدوں کے ثواب اور اچھے انجام کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ یہ تمنا کریں گے کہ انہیں کنچوں سے کاٹ دیا جاتا۔ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے پورا دیا جاتا ہے۔ تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلام ہو، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ صبر کرو اور صبر اللہ کے ذریعہ ہو۔ صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ حدیث میں آئے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوگا، جو ناراض ہوا اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ ترمذی۔ مصائب میں صبر، تقدیر و اجر تین چیزیں ہیں۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ جس نے دیا اس نے لے لیا، جس نے لیا اس نے دیا تھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو لوٹا دو۔ بقول شاعر، مال اور اہل و عیال سب امانتیں ہیں اور ایک دن سب امانتیں واپس ہونی چاہیے۔